بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا چھوڑ دو۔ یاد رکھیے کہ کسی انسان کے سامنے سوال کرنا، ہاتھ پھیلانا، مانگنا، یہ سب عزت نفس کو مجروح کرتے ہیں۔ انسان کے سامنے ہاتھ پھیلانا ذلت ہے، مگر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانا عبادت ہے۔ وہ رب جو 70 ماہوں سے زیادہ مہربان ہیں، وہ تمہیں کبھی خالی نہیں لوٹاتا۔ جو انسان نماز عصر کے بعد یہ آیت 7 بار پڑھتا ہے، اس کا گھر دولت سے بھر جاتا ہے۔ محترم ناظرین، جو انسان یہ آیت 7 بار پڑھے، اللہ پاک اس کو وہاں سے دولت اور رزق عطا کرتے ہیں جہاں سے اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ میری وہ بہن اور بھائی جن کے گھروں میں بہت زیادہ غریبی ہے، گھر کے مالی حالات خراب ہیں، گھر میں رزق میں تنگی آ چکی ہے، گھر میں کہیں سے پیسہ نہیں آ رہا ہے، جن کے ہاتھوں میں پیسہ نہیں ٹکتا، جیب پیسوں سے خالی ہے، اور جن کو کوئی بڑے سے بڑا پیسوں کا مسئلہ درپیش ہے اور وہ کہیں سے مدد مانگ رہے ہیں لیکن کہیں سے ان کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے، تو وہ یہ وظیفہ کر لیں، انشاءاللہ ان کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ ناظرین محترم، اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا ہے، اور ان آزمائشوں میں سے ایک آزمائش مال و دولت کی کمی اور غربت ہے، لیکن اسلام نے نہ صرف اس مسئلے کی حقیقت کو بیان کیا بلکہ اس سے بچنے اور نجات پانے کے لیے بھی واضح اور مؤثر رہنمائی فراہم کی ہے۔ قرآن مجید اور احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم میں محتاجی سے بچنے کی کئی روحانی، عملی اور اخلاقی طریقے بیان کیے گئے ہیں جن پر عمل کر کے انسان دنیا میں عزت کے ساتھ زندگی گزار سکتا ہے اور آخرت میں سرخ روح ہو سکتا ہے۔ ہمارا آج کا وظیفہ بھی غربت و تنگستی میں ہاتھ پھیلا کر مانگنے کی بجائے ایک آیت کو 7 بار پڑھنے کا وظیفہ ہے کہ جو اس آیت کو 7 بار پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کسی کا محتاج نہیں ہونے دیتا، اور جو اللہ تعالیٰ کے فضل پر شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو مزید عطا فرماتا ہے، اور جو صبر سے کام لیتا ہے اور ان وظائف اور اعمال کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی محتاجی کو دور کرتے ہوئے اس کی ہر جائز خواہش کو پورا کر دیتا ہے، اس کو مال و دولت، رزق و افر مقدار میں عطا کرتا ہے کہ اس کو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ناظرین، تمام تعریفیں اور شکر اس ذات پاک کا ہے جس نے ہمیں ایک اور دن اپنی عبادت کے لیے عطا فرمایا۔ آج کے اس عظیم دن میں اللہ رب العزت کا فضل حاصل کرنے کے لیے اور اس کا شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی عبادت میں مشغول رہنا، اس کی عبادت کرنے کی کئی طریقے ہیں۔ انسان دل میں اللہ کا ذکر کر کے بھی اس کی عبادت کر سکتا ہے، زبان سے کلمات ادا کر کے بھی اس کی عبادت کر سکتا ہے، نماز قرآن پڑھ کر بھی اس کی عبادت کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کر کے بھی اس کی فضل کا حقدار بن سکتا ہے، کیونکہ مخلوق خدا کی خدمت کرنا یا کسی بھوکے کو کھانا کھلانا یہ بھی عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت، اس کے ذکر و اذکار، اس کے نام کی تسبیح کر کے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کیا جائے، تو ہمارا آج کا وظیفہ ایسے ہی ہے، ایک آیت کو 7 بار پڑھنے کا عمل، جس کا ورد کر کے اس کا فضل اور اس کا قرب حاصل کرنے کا بہت ہی بہترین وظیفہ ہے۔ اس آیت کو بتائی گئی ترتیب اور طریقے کے مطابق پڑھنے سے انسان کی تمام مالی تنگستی، رزق کے حوالے سے پریشانیاں، تمام مصیبتیں، غربت، دکھ، درد سب دور ہو جاتا ہے۔ ناظرین، انسان پر جو مصیبت آتی ہے، چاہے بیماری کی صورت میں ہو یا غربت کی شکل میں ہو، چاہے کاروباری پریشانی ہو یا خاندانی لڑائی، بڑوں کا دکھ اور صدمہ ہو، ہر قسم کی مصیبت اس کے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے، اس لیے فوراً سچی توبہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے ہمیں معافی مانگنی چاہیے۔
کیونکہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور توبہ کرنے والوں کی پریشانیوں اور مصیبتوں کا ازالہ کر کے اسے خوشحال بنا دیتا ہے۔ ناظرین، انسان میں گناہوں اور غلطیوں کی جانب رغبت کا میدان موجود ہے۔ انسان کو نفس گناہوں میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، جس میں سلیم الفطرت انسان کسی گناہ یا غلط کام کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ یہ جان رہا ہوتا ہے کہ یہ غلط کام یا ظلم و زیادتی کر رہا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی مخالفت کر رہا ہے اور اللہ کے فرامین سے بغاوت کر کے اس کے غیظ و غضب کو دعوت دے رہا ہے۔ یوں وہ اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو تباہ و برباد کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ شیطان کے بہکاوے کے بعد خواہشات کا غلبہ، گناہوں کی عارضی لذت، دنیا کو جھوٹی چمک دمک اور کھوکھلی عزت کا نشہ اس کو گناہ کے ارتکاب کی طرف لے جاتا ہے۔ گناہ کے ارتکاب کے وقت جب کبھی اس کا ضمیر اسے گناہوں کو چھوڑنے کا کہتا ہے تو وہ یہ کہہ کر ضمیر کو خاموش کروا دیتا ہے کہ ابھی تو بڑی عمر پڑی ہے، میں عنقریب توبہ کر لوں گا، اور اسی طرح امیدوں اور خیالات سے دل کو بہلاوے میں رکھتا ہے اور گناہوں کی گہری دلدل میں دھنستا چلا جاتا ہے۔ در حقیقت گناہ انسان کے حق میں نہایت خطرناک ہے، اس سے دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جاتے ہیں اور گناہ کا اثر جسم میں زہر کی طرح سرایت کر جاتا ہے۔ ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالے جانے اور ابلیس کے ملعون ہونے کی وجہ بھی یہی گناہ کی نحوست تھی۔ قوم نوح اور عاد و ثمود کو بھی گناہوں کی وجہ سے عذاب سے دوچار کیا گیا۔ ناظرین، صرف یہی نہیں بلکہ گناہوں کے بے شمار برے اثرات اور نقصانات ہیں جو انسان کے ذہنی، جسمانی اور روحانی کردار پر بھی زائل ہوتے ہیں، اور اس میں سے سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ گناہوں کے ارتکاب کی وجہ سے انسان نور الہی اور علم و عقل سے محروم ہو جاتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد سے کمزور حافظے کی شکایت کی تو انہوں نے مجھے ترک معاصی یعنی ترک گناہ کی نصیحت فرمائی، اور آپ نے بتایا کہ علم اللہ کا نور ہے اور اللہ کا نور گنہگار کو نہیں دیا جاتا۔ چلیے دوستو، وہ وظیفہ کیا ہے جانتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم ناظرین، نماز عصر کے بعد خاص آیت جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ رسول کی جالیوں پر لکھی ہوئی ہے، اور یہ آیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی پسندیدہ آیت ہے۔ اس آیت کو پڑھ کر جو بھی اللہ پاک سے مانگا جائے وہ مل جاتا ہے۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ جیسے نماز عصر ادا کر لیں، آپ نے جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے یہ عمل کرنا ہے۔ آپ نے 7 مرتبہ قرآن پاک کی یہ آیت لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، اس آیت کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 7 مرتبہ اس آیت کو پڑھنے کے بعد آپ نے 21 مرتبہ یہ خاص تسبیح سبحان اللہ والحمد سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ جو 2 خاص کلمے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسندیدہ کلمات ہیں، اور یہ زبان پر ہلکے ہیں لیکن ترازو میں بہت زیادہ بھاری ہیں۔ ان کلمات کو پڑھ کر جو بھی اللہ پاک سے مانگا جائے وہ مل جاتا ہے۔ تو آپ نے 21 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ اول و آخر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ اگر یہ عمل آپ نے نماز عصر کے بعد کر لیا تو یقین کیجئے جو بھی بڑے سے بڑا مالی مسئلہ ہوگا وہ حل ہو جائے گا۔ اللہ پاک آپ کے گھر میں غیبی بارش عطا کر دیں گے
اور وہاں سے رزق ملے گا جہاں سے آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ توجہ اور دھیان سے، اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔